بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، جو تیار کر دی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ کا ہی فضل و کرم ہے، عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ سورہ الحدید کی آیات نمبر 21 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 18 صفر المظفر 1433 ہجری، 13 جنوری سن 2012 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت محترم جناب سعید آصف صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ سعید صاحب السلام علیکم، بہت خوش آمدید۔ السلام جی، تھینک یو۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم۔ آپ کی اجازت سے ہم لیڈ اسٹوری کی جانب بڑھیں گے، اور حکومتی اتحادی اور متحدہ اپوزیشن کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اداروں میں تصادم پر مبنی قرارداد کی حمایت نہیں کریں گے۔ حکومتی اتحادی متحدہ اپوزیشن خورشید شاہ نے قرارداد کا مسودہ دکھایا تو ایم کیو ایم نے مسترد کر دیا۔ شجاعت کے کہنے پر ریاض پیرزادہ نے مسودہ مانگا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ آج اتحادیوں سے مشورہ ہوگا۔ حکمران تذبذب کا شکار۔ متحدہ اپوزیشن صدر وزیراعظم کے حق میں قرارداد کی مخالفت سمیت 4 نکات پر متفق، حکومت کو اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ چودھری نثار، انتخابات واحد حل ہے۔ لیاقت بلوچ تصادم کے خلاف ہیں۔ شجاعت حسین۔ دوسری جانب اہم کانفرنس ہوئی، کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس حوالے سے بھی آپ تک خبر پہنچانا چاہیں گے اور ان دونوں خبروں پر تجزیہ لیں گے۔ پھر محترم سعید آصف صاحب سے بھی۔ کور کمانڈر کانفرنس، فوج جمہوریت کی مکمل حمایت کرتی ہے، ماورائے آئین اقدام کا کوئی ارادہ نہیں، جنرل کیانی۔ اجلاس میں حکومت کے ساتھ تناؤ، چینی میڈیا کے ذریعے فوجی قیادت کے خلاف بیان، سیکرٹری دفاع کی برطرفی پر تحفظات کا اظہار، نئی سیکرٹری دفاع کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ پر تبادلہ خیال، سیاسی قیادت پر واضح کر دیں فوج سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتی تو اسے خواہ مخواہ اس میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے، فوجی حکام کا آرمی چیف پر زور، منصور اعجاز کی آمد پر سیکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ۔ اور وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں کہ اداروں میں محاذرائی نہیں چاہتے، جمہوری سیٹ اپ ہی ملک کی مفاد میں ہے۔ وزیراعظم، عدلیہ کا ہمیشہ احترام کیا، افسوس مجھے طلب کیے بغیر بد دیانت قرار دیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی سے خطاب۔ محترم سعید آصف صاحب سے جانا چاہیں گے۔ سعید صاحب، اب آج اجلاس بھی ہے قومی اسمبلی کا اور بہت اہم اجلاس ہے، اس سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہو گئی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ فوج نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ ان کا کسی قسم کا کوئی غیر قانونی اقدام کرنے کا ارادہ نہیں ہے، حکومت کے ارادے کیا ہیں؟ دیکھیے احتشام صاحب، فوج نے تو پہلے دن سے ہی کہہ دیا ہوا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں۔ جب جنرل کیانی نے اوتھ لیا ایز آرمی چیف تو انہوں نے ایک جو انڈرٹیکنگ، ظاہر ہے ایک آئین میں بھی ایک انڈرٹیکنگ ہوتی ہے کہ آئین کی پاسداری کرنی ہے، اور یعنی کہ جو ان کے ہے جو آئین کی عبارت ہے وہ موجود ہے اس میں۔ تو جمہوریت کے ساتھ جو ہے، جمہوری سیٹ اپ کے ساتھ وفاداری جو کا حلف اٹھاتے ہیں آرمی چیف، وہ تو اس حلف کے ہی پابند ہے، اسی عہد پر کاربند ہے آج تک، اس وقت تک، یعنی اس وقت ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت تک ان کے عزائم جو ہیں وہ پوری قوم پہ عیاں ہیں کہ انہوں نے کوئی ماورائے آئین اقدام اپنے ماضی کے جو ان کے تھے جو کہہ سکتے ہیں جی جو آرمی چیف تھے، ان کے نقش قدم پر نہ چلنے کا انہوں نے عہد کیا ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس نہج پہ حالات دھکیلے جا رہے ہیں، یعنی کہ کوشش کی جا رہی ہے اداروں میں تصادم کی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ظاہر ہے یہی بات اس وقت زیر بحث ہے ساری، پوری قوم ہیجان میں مبتلا ہے صرف اس ایک ایشو پہ کہ یہ حالات پیدا ہوئے کیسے، اس کی نوبت کیوں آئی، اس کے پیچھے کس کے مقاصد کار فرما ہیں اور کس کے عزائم ہیں۔ تو اس میں صاف ظاہر ہے اگر آپ انالیسز کریں، صورتحال کا انالیسز کریں تو سارا جو ملبہ ہے وہ ہمارے حکمرانوں پر ہی آتا ہے۔ ان کے اپنے عزائم ہی ایسے تھے کہ وہ اس سیٹ اپ کو چلنے نہیں دینا چاہتے، حالانکہ میرا خیال ہے جتنا نادر موقع
جمہوری سیٹ اپ کو چلانے مستحکم بنانے کا موجودہ حکمرانوں کو ملا، آج تک ہمارے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی حکمران کو ایسا موقع نہیں ملا۔ بالکل صحیح۔ اس کے باوجود اگر یہ جمہوریت کا بوجھ جو ہے یہ برداشت نہیں کر پا رہے اور دھکیل رہے ہیں اپنی منمانیوں کی وجہ سے، اپنی کرپشنوں کے تحفظ کے لیے، تاکہ ان پہ جو ہے جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کا اگر کھوج لگنا شروع ہو جائے، ان کی انکوائری شروع ہو جائے، تحقیق اور تفتیش کے مراحل شروع ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے سارے گناہ، سارے عذاب انہی کے حصے میں آئیں گے۔ تو اس سے یہ بچنے کے لیے پورے سیٹ اپ کو ملیا میٹ کروانا چاہتے ہیں، اور یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر اس وقت موجودہ سیٹ اپ کو کوئی گزن پہنچی جس طرح ملک کی سلامتی کو چاروں طرف سے خطرات لا کے، تو خدا نہ کرے کہ اس سے ملک کی سلامتی کے تحفظ کی بھی پھر ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ بالکل صحیح۔ اور یہ تو صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں اپنی مسلح افواج کے یعنی کہ پشت پر کھڑے ہو کے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح پوری قوم کی یکجہتی کا تاثر دینے کی اس وقت ضرورت تھی جو موجودہ حالات ہیں۔ تو اس میں اگر انتشار افتراق کی کیفیت پیدا ہوئی ہے حکمرانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو اس کی ذمہ داری بھی حکمرانوں پر ہی عائد ہوگی۔ پھر اگر کل کو جو حالات ہونے، اب دیکھیے اس میں آپ نے یہ جو شاہ سرخی پڑھی ہے نوائے کی، یعنی کہ پوری اپوزیشن ایک قسم کی یک اپوزیشن ہی نہیں، حکومتی اتحاد میں شامل جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ جن کو بیساکھیاں دے کر ہم نے جن کے اقتدار کو سہارا دے رکھا ہے وہ تو اپنی منمانیوں کی وجہ سے خود ہی اس سسٹم کو دھڑام سے گرانا چاہتے ہیں، تو ہم کیوں ان کا ساتھ دیں پھر؟ تو اس لیے اب میرا خیال ہے آپ نے قومی اسمبلی کے اجلاس کی بات کی، یقیناً بہت اہم اجلاس ہے، ہنگامی طور پہ بلایا انہوں نے، نیت ان کی یہی تھی کہ حالات سازگار دیکھ کر یہ کانفیڈنس کی قرارداد دے آئیں گے اس اجلاس میں۔ کل تو نوبت نہیں آ سکی کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے جو کھوج لگایا، جس طرح یہ خبر میں انڈیا ملتا ہے، انہوں نے پہلے ایم کیو ایم سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی جھنڈی سرخ جھنڈی دکھائی۔ مسلم لیگ کاف کے جو قائد ہیں چودھری شجاعت، وہ تو پہلے دن سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ انہیں مشورہ دے دیا تھا حکمرانوں کو کہ آپ اس سے درگزر کریں، محاذ رائی چھوڑیں، درگزر سے کام لیں، افہام و تفہیم کریں، سسٹم کو چلنے دیں۔ عوامی نیشنل پارٹی بھی سے عوامی نیشنل پارٹی وہ کل اسلم یار ولی کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے حکومت کی حمایت کا بے شک اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ تو اس سے یہی مراد ہے کہ حکومت تو بالکل تنہا ہو چکی ہے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی کل فرمایا کہ جمہوریت کو تو خود موجودہ حکومت نے ہی بدنام کیا ہے، اور چند ڈاکو جو ہیں وہ اپنی چوریاں چھپانے کے لیے سپریم کورٹ کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، نام جمہوریت کا لیا جا رہا ہے لیکن اس کی آڑ میں پس پشت لوٹ مار کا بازار کر رہا ہے۔ ابھی دیکھیے نا یہ پرائم منسٹر صاحب آج یعنی کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، یہ پرائم منسٹر صاحب کا وہ شیوہ ہے، آج ایک بیان ہے، کل اس کے بالکل کنٹریری بیان ہوگا، اگلے دن پھر بڑا یعنی کہ ہوپ فل ہوگا، بڑی رجائیت پسندی والا ہوگا، اگلے دن پھر اکھاڑ پچھاڑ والی بات ہوگی۔ تو یہ ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور جس بیان کے حوالے سے آپ نے اشارہ کیا جو کہ چینی میڈیا کو انٹرویو میں دیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس حوالے سے کہہ دیا ہے کہ جنرل کیانی اور پاشا کے بیانات قانون کے مطابق داخل کیے گئے۔ سپریم کورٹ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی وفاق کی تعریف میں آتے ہیں، تفصیلی فیصلہ بھی جاری۔ پھر میمو کیس پر نظر ثانی کی درخواست چیف جسٹس نے 11 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، سماعت 17 جنوری کو ہوگی۔ سعید صاحب، نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی خبر ہے، مسلم لیگ نون کی عاملہ کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس حوالے سے خبر شامل کر لیتے ہیں کہ نواز شریف کو حکومت کے خلاف عدم اعتماد، اجتماعی استعفوں، لانگ مارچ کے آپشنز دے دیے گئے۔ پارٹی صدر نے متفقہ لائے عمل کے لیے آج اہم سیاستدانوں کو مدعو کر لیا، فوری انتخابات ناگزیر ہو چکے، اتحادی جماعتیں عدلیہ سے غلط برتاؤ اور لوٹ کھسوٹ پر حکمرانوں کو مزید آکسیجن فراہم نہ کریں، عدالتی فیصلے نہ ماننے والی حکومت کے برقرار رہنے کا جواز ہے، نہ ہی غیر آئینی مہم جوئی کی کوئی گنجائش۔ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ملک کو بدترین دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے عام انتخابات کے اعلان کی صورت میں۔ مسلم لیگ نون سینٹ الیکشن میں رکاوٹ نہیں، آئین، قانون، عدلیہ کا احترام اور اس کی بالادستی چاہتے ہیں۔ اجلاس سے خطاب پر سینٹ الیکشن کی بات آئی ہے، یا سینٹ الیکشن کے والے سے خبر بھی کہ سینٹ کی 54 نشستوں کے لیے انتخابات 2 مارچ کو ہوں گے، الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی جاری کر دیا ہے۔ ایک طرف سینٹ الیکشن ہے، دوسری جانب نواز شریف صاحب کو مختلف آپشنز دے دیے گئے۔ نواز شریف صاحب استعفوں کے حوالے سے ابھی تک بھی تذبذب کا شکار ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم یہ نواز شریف صاحب کی اب تک کی سیاست کا جائزہ لیں تو سوائے ابہام کے
سوائے گو مگو کی پالیسیوں کے ہمیں کچھ یعنی کہ قوم کو اگر کوئی امید کی کوئی کرن نظر آ سکے متبادل قیادت کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب میں، تو وہ آج کے دن تک تو کم از کم نہیں ہے ایسا معاملہ. تو اب بھی دیکھیے وہ انہیں اختیار ملا ہے کہ ان کو آکسیجن مزید نہ دی جائے، تو آکسیجن ٹینٹ میں تو 4 سال تک انہوں نے ہی ڈالے رکھا ہے نا صحیح بالکل صحیح حکمرانوں کو. تو اب بھی دیکھیے اب بھی پالیسی جو ہے وہ اب بھی یہی ہے، یعنی ایک سوچ جو ہے نا جوڈیشی اور فوج کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سوچ میں. پالیسیاں تقریباً ایک جیسی ہے، اگریسو پالیسیاں. آپ ان کا نواز شریف صاحب کا ماضی بھی دیکھ لیں، اپنے دور اقتدار میں یہی کام کرتے فوج رہے عدلیہ کے خلاف جو آج پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو آج بھی یعنی اس وقت بھی ان کے سٹیٹمنٹس جو ہیں مسلم لیگ نون کے قائدین کے یہی ہیں. یعنی یہ کہا جاتا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ہم نے سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دینا. یہ یعنی کہ اگر ہم یعنی کہ کسی خوش فہمی میں رہیں کہ واقعی سسٹم ڈیریل نہ ہونے دینے میں حکمرانوں کی بھی کوئی مرضی منشا شامل ہے تو اس پہ یقین کر لینا چاہیے. لیکن اگر حکمران خود ہی سسٹم کو دھکیل رہے ہیں، پٹڑی سے اتار رہے ہیں، تو اس میں اب ظاہر ہے جو ملک کے لیے درد رکھتی ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے، تو وہ خاموش تو نہیں رہ سکتی، پھر بالکل کارنر تو نہیں ہو سکتی. کسی نہ کسی نے تو ملک کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے نا. اس میں اگر پھر یہ دیکھا جائے کہ پھر یہ کچھ سازش ہو رہی ہے سسٹم کے خلاف، سازش کہ سسٹم کیا ہے اتنا متبرک ہو گیا کہ اس کو ملک کی سلامتی پر بھی مقدم سمجھ لیا جائے. ٹھیک ہے سسٹم ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کی ذمہ داری پھر سسٹم کو چلانے والوں پر بھی تو عائد ہوتی ہے. آج کے اجلاس میں کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے مسلم لیگ نون کی؟ دیکھیے جی حکمت عملی تو سیدھی تھی. اگر انہیں یقین ہوتا کہ حکومتی اتحادی جو ہیں یہ ان کا ساتھ دیں گے تو یہ کل ہی قرارداد لے آتے، کانفیڈنس کی قرارداد لے آتے. اب یہ صورتحال ہے کہ اگر ایک جماعت بھی ان کی اتحادی جو ہے ANP MQM اور کاف میں سے ایک بھی اگر کھسک جاتی ہے تو اقتدار کی بیساکھی درام سے نیچے آ گریں گی. ان کی بساط اسی وقت لپیٹ لی جائے گی. جب کانفیڈنس کا ووٹ ہی نہیں لے سکیں گے پرائم منسٹر صاحب تو پھر تو جسٹیفیکیشن ختم ہو جائے گی ان کی. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو میرا خیال یہ رسک تو لینے والے نہیں ہیں یہ. اب اس میں یہی ہے کہ کچھ باتیں ایسی چل رہی تھی کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد اعتزاز احسن کا نام بھی سامنے آیا، شاید کوئی میڈیٹر کا وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عبوری سیٹ اپ کے حوالے سے بھی ان کا نام آیا. ہاں عبوری سیٹ اپ کے حوالے سے بھی ہے، باتیں ایسی چل رہی ہیں. لیکن مجھے جہاں تک محسوس ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی جو سرشت ہے اس کی قیادت کی، اس سے انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. انہوں نے چھیڑ چھاڑ جاری ہی رکھنی، چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے یہ قربانی کے بکرے بن جائیں، سیاسی شہید کا لیبل لگا لیں، لیکن انہوں نے چھیڑ چھاڑ سے باز نہیں آنا. اس لیے آگے کے جو حالات 16 تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ 16 سے پہلے آپ دیکھیے آج بھی سپریم کورٹ میں کانٹیمپٹ کیس کی سماعت ہے وزراء کے خلاف ڈاکٹر بابر اعوان کے خلاف. تو اس میں بھی ظاہر ایک ان کے ایٹیچیوڈ کا پتہ چل جائے گا سپریم کورٹ میں. اگر کوئی تھوڑا سا جس طرح ہم یعنی کہ اطلاع ہم تک آ رہی ہے کہ کوئی تھوڑی سی مفاہمت کی بات ہو رہی ہے تو اندازہ ہو جائے گا کہ باڈی لینگویج بار ایسوسیشن کے جو موجودہ صدر ہیں انہوں نے بھی دوران سماعت ہی کہا تھا. اور کچھ انہوں نے کہا تھا، لطیفہ آفریدی جو ہے پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین، ایون اعتزاز احسن نے بھی اس وقت یہ بھی کورٹ روم میں تھے. اگر لائسنس کینسل کرنا ہوتا بابر اعوان صاحب کا تو اسی وقت کیا جا چکا ہوتا اب تک. نہیں خیر یہ اسی وقت والی بات نہیں. ظاہر ایک صفائی کا موقع تو دیا جاتا ہے نا جب پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے، کانٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع ہوتی ہے. جس طرح انہوں نے اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا تو اس میں اب اس میں انلکیلی وہ 9 جنوری تھی اس کی تاریخ جواب دینے کے لیے. تو وہ ایک فاضل جج صاحب کے والد کی ڈیتھ ہوگی جس کی وجہ سے سماعت نہ ہو سکی. تو اس سے یہ مراد ہے کہ یہ کوئی یعنی کہ کوئی نرم رویہ اختیار کر لیا گیا. اگرچہ اب تک نرم رویہ ہی اختیار کیا جاتا رہا ہے 2 سال، یعنی کہ عدالت عظمیٰ نے دیکھا ہے ان کے ایٹیچیوڈ کو. صرف ایک جو جذبہ تھا کہ اس سسٹم کو کوئی گزار نہ پہنچے، اس جذبے کے تحت. لیکن جب ظاہر انف تک نوبت آ جائے، پانی سر سے گزر چکا ہے، ڈیفینیٹ پانی سر سے گزر چکا ہے. اب اگر یہ اپنے اسی رویے کو برقرار رکھتے ہیں جو پچھلی تاریخ سماعت پہ نظر آیا تھا اور بابر اعوان صاحب کا رویہ، تو اس کے بعد بھی یعنی کہ تضحیک کا نشانہ ہی بناتے نظر آئے ہیں نا.
ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں عدلیہ کے ساتھ، اسی طرح دوسرے جو ہیں ان کے وزراء جو ہیں ان کا بھی ایسا ہی ایٹیٹیوڈ ہے. تو اس میں میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ راہ راست پہ آنے والے ہیں. اس لیے جو سیناریو مجھے نظر آ رہا ہے یعنی کہ اس مہینے کے اندر ہی جو بھی ہونا ہے نا وہ ہونا ہے سب کچھ. مجھے سینٹ الیکشن سے پہلے ہونا ہے سینٹ الیکشن، نہ مجھے سینٹ الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے نہ جنرل الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک عبوری سیٹ اپ بنے گا، اس پہ میرا خیال ہے اتفاق ہو چکا ہے. اور یہ احکامات سپریم کورٹ دے سکتی ہے یا پھر حکومت خود یہ آفر کرے گی؟ اگر حکومت خود آفر کرے تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں. اگر الیکشن کے انعقاد کا اعلان کر دے اس سٹیج پہ، میرا خیال ہے یہی اس کی بہتری، اسی میں اس کی بہتری ہے، اسی میں اس کی بچت ہے. تو اگر الیکشن کا اعلان کر دے گی تو پھر سینٹ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ؟ ہاں وہ تو ظاہر ہے پھر تو یقیناً ہو جائیں گے سینٹ کے الیکشن. لیکن اگر یہ اپنے اس عزم پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے اپنی ٹرم پوری کرنی ہے، تو پھر تو انہیں تو کوئی ٹرم پوری نہیں کرنے دے گا. جو ان کے حال احوال ہے، جو ان کے طور اتوار ہے، ان کو دیکھ کر تو میرا خیال ہے یہ مہینہ جو ہے یہ کروشل ہے ان کے لیے. اس میں جو سیٹ اپ کی بات ہے اس میں دیکھیے اب ایک کیس سپریم کورٹ میں ایک اور بھی چل رہا ہے. میمو کیس نہیں، وہ ہے الیکشن کمیشن والا. ٹھیک، بالکل صحیح. ووٹر لسٹ پوری پارلیمنٹ سٹیک پہ لگی ہوئی اس کیس کی وجہ سے. اس میں اگر چیف یعنی کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ جو ہیئرنگ کر رہے ہیں، اگر وہ ڈسکوالیفائی کر دے پارلیمنٹیرینز کو تو ختم ہوگی یہ اس کی یعنی کہ آئینی اور قانونی طریقے سے اس سسٹم کی بساط لپیٹ لی جائے گی. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کوئی ایمیکیبلی جو درمیانی راستہ جو نکالنے کی کوشش ہو رہی اس میں یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ماڈل، میں کہتا ہوں بنگلہ دیش ماڈل نہ صحیح چلے، آپ پاکستان ماڈل ایک سسٹم ہو سکتا ہے کہ اسی کو ہم پاکستان ماڈل کہتے ہیں جو آگے سسٹم متوقع ہے جو آنے والا. تو میرا خیال ہے بہتری اسی میں ہوگی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آئیں آپ عبوری مدت کے لیے، تو وہی آ کے پھر سارا یہ پروسیس شروع کرے، نئے سرے سے انتخابی فرشتے شفاف طریقے سے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن قائم ہو جائے اور پھر اس کے ماتحت جو عام انتخابات احتساب بھی کیا جائے. اور اس تمام سیاسی صورتحال کے تناظر میں سید صاحب ایک اور افسوسناک خبر وہی ہے کہ شمالی وزیرستان میں پھر ڈرون حملہ ہو گیا جس میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے. اس حملے میں اس مہینے میں ہونے والا یہ دوسرا اٹیک ہے. پہلا اٹیک اس وقت ہوا تھا جب شہری رحمان صاحبہ نے امریکہ میں اپنی سفارتکاری کی ذمہ داریاں سنبھالی تھی، اور آج یہ دوسرا اٹیک. اس پر بھی بات کریں گے لیکن وقت ایک بریک کے بعد آپ کی کال بھی شامل کی جائیں گی. دبئی وقت ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ہمارا نمبر ہے 0423631269 اور آپ کال کر سکتے ہیں. محترم سید آصف صاحب تشریف فرمائیں، آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں آج کے موضوعات کے حوالے سے، خبروں کے حوالے سے. صاحب پہلے کالر آپ کی اجازت سے ہم شامل کرنا چاہیں گے. عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی، عبدالرزاق بول رہا ہوں لاہور سے. جی عبدالرزاق صاحب. شام صاحب، آصف صاحب سے سوال ہے کہ کیا ہماری سپریم کورٹ ان وی آئی پی ملزموں کو علاوہ بھی عام ملزموں کو بھی اتنی آپشنز دیتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ عبدالرزاق صاحب. ابھی ہم اس کا جواب بھی لیتے ہیں سید آصف صاحب سے. مسز الیاس صاحبہ بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں بات کرنا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب کتنا اور ساتھ دیں گے حکومت کا. میں ان کو بہت، میں ان کی عزت کرتی ہوں اور ان کی سپورٹر ہوں، مگر 2 سال پہلے ان کی حکومت چلی جانی تھی مگر صرف یہ نواز شریف نے ساتھ دیا. خدا کے لیے ملک کو بچائیں، آپ ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر اب تو جان چھوڑ دیں حکومت کی. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ مسز الیاس صاحب، آپ نے کال کی. سب سے پہلے عبدالرزاق صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کیا وی آئی پی ملزموں کی طرح عام ملزموں کو بھی اتنا موقع دیتی ہے؟ یہ تشویش بلا شبہ ملک کے ہر شہری کے ذہن میں موجود ہے کہ یعنی کہ اب دیکھیں نا، یہ سسٹم جب آیا تھا عوام کی جو توقعات تھیں وہ ایک سسٹم کے ساتھ اس لیے وابستہ ہوئی کہ انہوں نے جرنیلی آمریت کے جو پیدا کردہ مصائب تھے وہ برداشت کیے ہوئے تھے. تو توقع یہی تھی کہ اب یعنی کہ سلطانی جمہور بھی آ رہی ہے، آزاد عدلیہ بھی آ رہی ہے، تو یہ دونوں مل کے صرف سسٹم کو ہی مستحکم نہیں بنائیں گے، عوام کے مسائل کے حل کی بھی کوئی راہ نکلے گی اس سے، یعنی دونوں کی معاونت سے. تو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکمرانوں نے پہلے دن سے ہی
اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کر لی. جو ایشوز اصل ٹیک اپ کرنے والے تھے, حل کرنے والے تھے, عوام کے جو مسائل تھے ان سے نجات دلانے کی جو ایفرٹ ہونا تھی وہ تو غارت ہوگی پہلے دن سے ہی. انہوں نے یعنی کہ حکمرانوں نے اپنی ایک طے شدہ ایجنڈا تھا, پہلے سے ان کے ذہن میں موجود تھا کہ انہوں نے کیسے حکمرانی کرنی ہے, تو اس کی بنیاد پہ انہیں وارہ نہیں کھاتی تھی آزاد عدلیہ. تو پہلے دن سے آزاد عدلیہ کے ساتھ انہوں نے متھا لگا لیا. اس وجہ سے ظاہر ہے جب الجھا دیا جائے عدلیہ کو ایسے معاملات پہ تو پھر آپشنز کیا ہوتے ہیں عدلیہ کے پاس, ان سے بھی نمٹنا ہے. اب ظاہر ہے ان کی عدلیہ کی جو سٹرینتھ ہے وہ 17 ججز ہیں چیف جسٹس سمیت, تو پورے ملک کا جو ہے وہ بوجھ ساری یعنی کہ ماتحت عدلیہ, ہائی کورٹیں, وہاں سے جو مقدمات کے فیصلے ہو کے ادھر آتے ہیں اپیلوں کی صورت میں, وہ بوجھ پھر یہ اضافی بوجھ جو اب ظاہر ہے ان سے اوائڈ تو نہیں ہو سکتا نا ان مقدمات سے, یہ بھی ایک قومی سلامتی سے متعلق معاملے ہیں, تو ان میں بھی عدلیہ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کر لیا جائے, سسٹم چلانے والے ٹھیک ہو جائے, تو اس کے بعد کسی کو ضرورت نہیں رہے گی کوئی ایسی آئینی معاملات عدلیہ میں ٹیک اپ کرنے کی. سسٹم اسی وقت ٹھیک ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات و تعلیمات کے مطابق قانون سازی کی جائے گی, اور جزا و سزا کا جس طرح سے قرآن پاک اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق احکامات کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا, تو اسی وقت یہ سسٹم ٹھیک ہوگا. چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو دوسرا شخص کوئی چوری نہیں کرے گا. اس میں تو اچھا صاحب کوئی شک والی بات نہیں. اگر ہم ملک میں نظام شریعت نافذ ہو جائے تو پھر اس میں عدل گستری جو ہے, نظام عدل جو ہے وہ بھی اسی لائن پہ یعنی کہ سپیڈی جسٹس ہو جائے گا. جو کانسیپٹ ایک ہے کہ فوری انصاف ملنا ہے وہ اس بالکل صحیح سپیڈی جسٹس ہونا چاہیے. صحیح صاحب ہمارے ساتھ کلامی ہوتی ہے. 2 کالرز کافی دیر سے ہیں ہمارے ساتھ. غوری صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں عبدالرشید غوری کراچی سے بول رہا ہوں. فرمائیے گا غوری صاحب. آج یہ ہے جناب کہ آصف زرداری صاحب زمینی لحاظ سے تو وہ زیادہ خطے کے حکمران ہیں, لیکن یہ نون لیگ جو ہے آبادی کے لحاظ سے 60% سے زیادہ آبادی پر ان کی حکومت ہے. لہٰذا آصف زرداری صاحب کو چاہیے کہ جمہوریت کا خیال کرتے ہوئے نواز شریف کی تمام باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت چھوڑ کے ان کے حوالے کر دینی چاہیے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ غوری صاحب. فرزانہ صاحب ابھی ہمارے ساتھ راولپنڈی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں یہ زرداری صاحب کو ایک نام دینا چاہوں گی, وہ نیرو تھا نا جو برٹین کی بنسی بجانے والا, یہ مجھے وہ بالکل یہ ان کا ہی کردار ہے. نمبر 2, مین مسئلوں سے ہماری توجہ بھی ہٹی ہے, گیس, پانی. ان کو ایران سے جس طرح بھی ہو ایران سے گیس کا معاہدہ کر لینا چاہیے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ فرزانہ صاحب. جی نواز شریف صاحب کے حوالے سے 2 کالرز نے کال کی, مسز الیاس صاحبہ نے بھی, غوری صاحب نے بھی فرمایا نواز شریف صاحب کب تک ساتھ دیتے رہیں گے. یہی بات وہ غوری صاحب تو طنزیہ انداز میں کہہ رہے تھے نا کہ زرداری صاحب کو ان کے اقتدار ان کے حوالے کر دینا چاہیے. تو یقیناً یہ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے, ان کے مسلم لیگ نون کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آپ جس انداز میں جو طرز سیاست آپ نے اپنایا ہوا ہے, کیا یہ عوام کی خیر خواہی والا ہے, ملک کی خیر خواہی والا ہے, یا کرپٹ حکمرانوں کو سہارا دیے رکھنے کی پالیسی والا ہے. تو اس سے میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو نجات حاصل کرنی چاہیے. اب وقت ہے, اس وقت اگر اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ سسٹم کی تبدیلی کی گنجائش نکل رہی ہے اس میں, جس میں آگے پھر مستقبل کی سیاست میں ان کے کردار کی, اچھے کردار کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے, تو میرا خیال ہے اب انہیں کم از کم اب ہی سوچ لینا چاہیے. اب ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے یہ تاثر ملے کہ یہ اب بھی سسٹم کو بچانے تو یہی ہے کہ گجرانوالہ تک جب لانگ مارچ لے کر گئے, اس کے بعد سے پھر آپ نے قوم کو مایوس ہی کیا, چاہے ڈرون ٹیکس ہو رہے ہو, آپ نے امریکہ کے خلاف کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا, ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہو کھل کر سڑکوں پر نہیں لائے, اور اب پھر وہی معاملہ ہے. بابک صاحب کی کال شامل کرتے ہیں. ہاں, دوسری بات جو انہوں نے کی فرزانہ صاحبہ نے وہ گیس کے حوالے سے کہ ایران سے لے لینی چاہیے. ابھی آج ہی اسٹیٹمنٹ ڈاکٹر عاصم حسین کا اخبار میں چھپا ہوا ہے کہ عالمی مجبوریاں ہیں, رکاوٹیں حائل ہیں. یہ کیا رکاوٹیں؟ یہی امریکہ ہی رکاوٹ ہے نا, وہی سب سے زیادہ مخالفت کر رہے ہیں نا. ایک طرف آپ یعنی کہ اب اس کی جنگ سے نکلنے کی قوم کو نویز سنا رہے ہیں, ایسی پالیسی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی پالیسی بنا رہے ہیں جو ان کی جو سلامتی کمیٹی ہے, قومی سلامتی کمیٹی میں کو 35 سفارشات جو منظور ہوئی ہیں, اب تک یہی نویز سنائی جا رہی ہے کہ وہ سفارشات منظور ہوگی. کیا سفارشات ہیں, ان میں کیا
گدڑ سنگھی کیا ہے جو چھپا کے آپ نے رکھی، وہ قوم کے سامنے تو لائے نا آپ. اگر کوئی ایسا فرم سٹینڈ آپ نے اختیار کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی ڈرون حملوں کی. آپ رائٹ، بالکل صحیح. وابق صاحب کی کال شامل ہے، ڈرون اٹیکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. جی السلام علیکم وابق صاحب. السلام علیکم. ہلو جی جی فرمائیے گا وابق صاحب. شاہد بول رہا ہوں لاہور. جی شاہد صاحب بات کریں، سوری. فرمائیے گا شاہد صاحب. یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ میں نون لیگ سے ہرگز اتحاد نہیں کروں گا، جی جی، اور دوسری طرف جو ہے وہ نون لیگ کے اگلے ہوئے نوالے جو ہیں وہ چکنے میں بڑے یہ تیزیاں اور پھرتیاں دکھا رہے ہیں. تو آخر یہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ ذرا عمران خان کی سیاست پر ضرور بحث کریں تھوڑی سی. تھینک یو ویری مچ. جی ابھی ہم بات کرتے ہیں اور ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہماری یہاں جمہوریت میچور نہیں ہو جاتی نا تو الیکشن کا ٹائم 3 سال کا کر دینا چاہیے، تاکہ لوگ جو بہت زیادہ اقتدار کو طول دینے کو جھگڑے رہتے ہیں نا تو اس کے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ میچور ہو جائیں گے، پھر یہ جھگڑے ختم بھی ہو جائیں گے. اور دوسری چیز میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی الیکشن ہو آئندہ اس میں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کا بھی الیکشن کرا دینا چاہیے، تاکہ جو لوگ آئیں وہ جمہوری طریقے سے اور ایماندار لوگ ہوں. ٹھیک، بہت شکریہ. وابق صاحب تھے کراچی سے اور انہوں نے تجویز دی کہ الیکشن کی مدت 3 سال کر دینی چاہیے، زیادہ نہ الیکشن کمیشن کے بھی انتخابات ہونے چاہیے. تجویز بہت معقول تجویز ہے، لیکن اس کے لیے ظاہر ایک طریقہ کار اڈاپٹ کرنا پڑے گا. آئین میں ترمیم کا طریقہ کار ہوگا. اس وقت جو آئین ہے اس میں جو گنجائش ہے وہ 5 سال کے الیکشن کی، ظاہر ایک سیٹ اپ جو طے ہو چکا ہے اس کو اگر تبدیل کرنا ہے تو پھر اچھا آپ کی ذاتی رائے کہ اگر یہ 3 سال ہو جاتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ بہت ساری بہتری کی صورتحال پیدا ہو جائے گی؟ بہت قباحتیں ختم ہو جائیں گی. بہت اچھی تجویز ہے یہ. اور اسی طرح میں تو کہتا ہوں کہ ایک متناسب نمائندگی کا ایک طریقہ کار جو ہے اگر وہ اڈاپٹ کر لیا جائے، جس میں یعنی کہ وہ جو ہے نمبر آف ووٹس کے حساب سے ہر سیاسی جماعت کو اس میں امیدواروں کا جو بلیک میلنگ ہے نا، ایک انڈیپینڈنٹ جو جیت کے آ جاتے ہیں پھر وہ بلیک میلنگ ایک پریشر گروپ بنا کے، اس سے بھی ایک تو سسٹم کو خلاصی مل جائے گی. اس کے بعد پھر یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ امید جس طرح آپ یہ ایک پارٹی میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کو بھی لے لو فلاں کو بھی لے، اس لیے کہ اس کی ایک سیاسی یعنی کہ حیثیت بن چکی ہے علاقے میں اور وہ وننگ سمجھا جاتا ہے. تو اگر یہ اسی گفتگو کو اگر ہم تحریک انصاف کی جانب لے جائیں تو شاہی صاحب نے بھی کویسچن ریز کیا کہ عمران خان صاحب نے کل فرمایا کہ نون لیگ سے کسی قسم کا اتحاد نہیں ہوگا. 2 مرتبہ انہوں نے ڈسا ہے تحریک انصاف کی قیادت کو. اب آپ فرمائیے گا کہ ان کی سیاست کیسی ہے اور یہ فیصلہ اس پر آپ اب دیکھیے عمران خان کو تو ابھی آزمایا جانا ہے نا، اسے اقتدار تو نہیں نا ملا ابھی تک. تو اصل آزمائش تو اقتدار ملنے کے بعد شروع ہوتی. اب تو اس کے بڑے سہانے یعنی کہ دل خوش کن نعرے ہیں، وعدے ہیں، دعوے ہیں، سب کچھ ہے صحیح، لیکن اصل کیا عزائم ہیں ان کے، کس طرح کی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، اس کا اندازہ تو اسی وقت ہوگا جب انہیں اقتدار اللہ کرے ملے. انہیں اقتدار ہر ایک کی ظاہر ہے جو پارٹی الیکشن میں آتی ہے وہ اسی نیت سے آتی ہے، اسی عزم کے تحت آتی ہے کہ اس نے اقتدار حاصل کرنا ہے. تو اس میں عمران خان اگر اس وقت کوئی تیسری قوت کے طور پہ عوام کو کوئی امید کی کرن دکھا رہے ہیں تو اللہ کرے کہ بہتری ہو، اس میں ملک کے لیے بہتری ہو. لیکن جہاں تک اب بات وہی سسٹم کی ہو رہی کہ سب سے پہلے تو اصلاح سسٹم کی ہونی چاہیے نا. صحیح، جو قباحتیں موجودہ سسٹم کی وجہ سے پیدا ہوئیں جس سے یعنی کہ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اگر اس سسٹم کو تھوڑا سا تبدیل کر کے متناسب نمائندگی کی طرف لایا جائے تو اس سے کئی قباحتیں میرا خیال ہے ختم ہو جائیں گی. جو بارگیننگ پاور ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر یعنی کہ پارٹیوں کو ووٹ ملیں گے، اس سے مجموعی ووٹ پارٹی کی ہوگی اور پارٹی پھر تقسیم کرے گی اسے آگے جتنے ووٹ ہوں گے اس حساب سے سیٹیں مل جائیں گی ہر پارٹی کو. تو میرا خیال ہے اس میں جو ہے نا یہ بہت ایک سسٹم جو ہے نا سموتھلی چل سکتا ہے، اس میں ایک سٹرینتھن ہو سکتا ہے سسٹم. رائٹ، بالکل صحیح فرمایا. اس پر بھی ضرور غور کیا جانا چاہیے اور ہم تمام کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کالز کی. اور اب بڑھیں گے آج کے نوے وقت کالم کی جانب. آج کا کالم ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب کا کالم ہے. حکم ازاں کے عنوان سے لکھتے ہیں، آج انہوں نے لکھا ہے جلتی پر تیل یا پانی. لکھتے ہیں کہ اب ایک طرف پیپلز پارٹی نے عدلیہ سے محاذ آرائی تصادم اور ٹکراؤ کو نقطہ عروج پر پہنچا دیا ہے تو دوسری طرف اس نے فوج کے خلاف مکمل طور پر بادبان کھول دیے ہیں. لگتا ہے پیپلز پارٹی کو احساس ہو گیا ہے کہ اب ملک کی عدلیہ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی کو غیر ملکی بینکوں سے واپس لانے کا تہیہ کر چکی ہے. اسی لیے پیپلز پارٹی تصادم اختیار کر کے شہید سیاست بننا چاہتی ہے. اس پر بات کریں گے ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب
میرا بھی سلام آپ اسٹوڈیو میں کون موجود ہے آپ کے جی ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب محترم سعید آصف صاحب بھی تشریف فرمائے اور آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. ڈاکٹر صاحب گزشتہ روز بھی آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا کہ فوج جو ہے وہ کسی قسم کا غیر آئینی اقدام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی, اور کور کمانڈرز کے اجلاس میں بھی یہی بات سامنے آئی ہے. آپ بتائیے گا کہ جلتی پر تیل یا پانی, حکومت کس طرف جاری, حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے, اور حیرانی کے ساتھ ساتھ تشویش کی بھی بات ہے کہ حکومتیں تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑی احتیاط سے چلتی ہیں, اپنا ایک ایک قدم پھونک کر رکھتی ہیں, اور تمام جو ملک کے ادارے ہیں ان سے بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر کے چلتی ہیں. یہ کیسی حکومت ہے کہ جس دن سے آئی ہے یہ ہر ادارے پر کبھی کسی پر گولہ باری کر رہی ہے, کبھی کسی پر گولہ باری کر رہی ہے, کبھی کسی کے ساتھ اس کی ٹینشن ہے, کبھی کسی کے ساتھ اس کی کنفرنٹریشن ہے. تو یہ ساری چیزیں سمجھ سے بالا ہیں, اور اب جس طرح سے یہ خود ساری صورتحال کو کلائمیکس کی طرف لے جا رہے ہیں, اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو مرنے کا شوق ہے. سانو شوق مرندہ بھی تھی, اور وہ جو ہے وہ اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل خود کش حملے کر رہے ہیں. اور کوئی یعنی دیکھیں کہ ایک غیر ملکی اخبار کو یہ بیان دینا اپنی فوج کے خلاف, اپنے جو ہے وہ اپنی اہم ترین ایجنسی کے خلاف, اپنی عدلیہ کے خلاف اتنی جو ہے وہ باتیں کرنا, اور عدلیہ کے کسی حکم کی پیروی نہ کرنا, تو یہ ساری باتیں کہ جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی ہیں. اور کس لیے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے جو مال و دولت اپنی تجوریوں میں ملک کے اندر اور ملک کے باہر اکٹھی کر رکھی ہے اس کو بچایا جائے, اور ملک کا عزت, ملک کا وقار, ملک کی آن, ملک کی شان, وہ جس طرح سے اس وقت ساری دنیا میں ہم ایک مذاق بنے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آگ لگائی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے لگائی جا رہی ہے, لیکن پاک فوج اور پاکستانی عدلیہ جو ہے وہ اس پر پانی ڈالنے کی بھرپور کوشش کرے, لیکن حکومت نہیں چاہتی کہ یہ آگ بجھے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے, لیکن یہ کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ نہ صرف عدلیہ, نہ صرف پاک فوج اور دوسرے ہمارے ادارے, اور خاص طور پر اپوزیشن, وہ بھی کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی بھی میئر, کوئی بھی سٹیپ لینے کے لیے بالکل جو ہے وہ آمادہ نہیں ہے, اور نہ ہی اس کی کہیں سے کوئی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہے, بلکہ اس کی ہر طرف سے حوصلہ شکنی ہو رہی ہے. تو پیپلز پارٹی لاکھ کوشش کر لے, لاکھ جو ہے وہ خود کش حملے کر لے, لاکھ سیاسی شہید بننے کے لیے جو ہے وہ روز نیا سے نیا کوئی جو ہے وہ اس کا کوئی حملہ جو وہ کرنے کا پروگرام بنا لے, اس کے باوجود یہ ہے کہ ملک کے سارے ادارے حتیٰ کہ عوام جو ہے وہ بھی پوری طرح متفق ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس عوام کے سامنے جانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس. بے روزگاری, دہشت گردی, امن امان کی جو صورتحال ہے, اس کے بعد یہ کہ آگے آپ دیکھیں کہ مہنگائی آسمان کو پہنچی ہوئی ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اس حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سیوال رو کے وہ سوٹ جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم زیب تن کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ اب وزیر اعلیٰ بھی, جب وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے نا جی, وہ اربوں تو بڑی کم کی بات ہے, خربوں کی جو ہے وہ کرپشن ان کے ذمہ ہے. اور کبھی جو ہے وہ یہ چیزیں جب انشاءاللہ سامنے آئیں گی تو لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ چاہے یوسف سے جن کی صدا آ رہی تھی, وہ ماشاءاللہ چاہے یوسف سے باہر آنے کے بعد وہ تو بالکل جو ہے وہ سارے جو ہے نا جی وہ دولت سمیٹ کر تو وہ اپنے گھر کو انہوں نے بہت آباد کیا ہے, جبکہ پاکستان اور اس کے ادارے برباد کر رہے ہیں. بہت شکریہ حسین احمد پرائز صاحب, اور صاحب کا کالم ضرور پڑھیے گا. بڑھتے ہیں آج کے نواب وقت ادارے کی جانب. آج کا نواب وقت ادارے ہے کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے کیانی پاشا کے بیانات کے باضابطہ ہونے کی تصدیق, اور وزیر اعظم کا موقف کسی کو ملک کی سلامتی سے کھیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی. اٹارنی جنرل آف پاکستان مولوی انوار الحق نے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے اس بیان کو غلط اور حقائق کے منافی قرار دیا ہے کہ میمو کیس میں آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا کی جانب سے سپریم کورٹ میں داخل کرائے گئے جوابات غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں. محترم سعید آصف صاحب سے ہم کالم اور اس ادارے کے تناظر میں بھی رائے لینا چاہیں گے. دیکھیے ارشاد صاحب, میں بڑی یعنی کہ ایک رجائی پسندی کا اظہار کر رہے تھے ڈاکٹر پراچا صاحب اس حوالے سے کہ سب نے عہد کر لیا ہے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ نہیں لینا,
کوئی ماورا ان اقدام نہیں کرنا. جی. تو ایسے ہی میرے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے کہ کیا پھر نہیں کرنا کچھ تو پھر یہ جو کرپٹ حکمران ہے کیا انہی کو مسلط کیے رکھنا ہے. پھر مجھے احمد فراز کا شعر یاد آتا ہے کہ کیا اسی زہر کو تریاق سمجھ کر پی لے, ناصحوں کو تو سجائی نہیں دیتا کچھ بھی. تو اگر ناصحوں کو یہی نظر آتا ہے کہ سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دینا, کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ نہیں کرنا, تو پھر اس میں تو پھر یہی کرپٹ حکمران ہی پھر مینٹین کریں گے نا, یہی برقرار رہیں گے, یہی مسلط رہیں گے. ان سے نجات کے لیے آپ کیا امید کی کرن دے رہے ہیں قوم کو؟ اصل جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے. ٹھیک. تو یہی ظاہر ہے جو سارا اس وقت جو سیناریو بنا ہوا ہے اس ملک میں قومی سیاست کے حوالے سے, ملک کی سلامتی کے حوالے سے, آج کا اداریہ بھی ظاہر ہے اسی پس منظر میں ہے. تو اس میں جو پراچا صاحب بھی جو ذکر کر رہے تھے, وہ چینی اخبار کو جو انٹرویو دیا پرائم منسٹر نے, تو اسی ریفرنس میں جب ری ایکشن آیا, پھر پاک فوج کی طرف سے سخت ری ایکشن آیا, جی, تو اس میں پھر اب جو ایک نئی سچویشن جو سامنے آئی وہ اٹارنی جنرل کا بیان تھا. بالکل صحیح. اٹارنی جنرل نے کیٹیگریکلی ڈینائی کیا پرائم منسٹر کی اس بات کو کہ پرائم منسٹر نے جو کہا تھا کہ انہوں نے آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف نے آئین سے تجاوز کرتے ہوئے, قانون سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے بیانات داخل کرائے تھے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں, وہ بیانات ضابطے کے مطابق داخل ہوئے تھے, اور انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ طریقہ کار جو اڈاپٹ ہوتا ہے وہی طریقہ کار اڈاپٹ ہوا. وزارت دفاع کی طرف سے انہیں موصول ہوئے تھے مراسلات, اور انہوں نے آگے ڈیلیور کیے تھے. بالکل صحیح. تو اس میں آپ دیکھیے پرائم منسٹر کہاں کھڑے ہیں پھر؟ غلط بیانی پرائم منسٹر نے کی نا. اگر وہ ملائن کر رہے ہیں ایک ادارے کو اس طرح, جی, تو اس سے آپ سارا دیکھیے جو میمو گیٹ ہے وہ بھی تو یہی کچھ ہے. صحیح. اور آج جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے صحیح صاحب, اس میں اب ہماری اپوزیشن ہو یا حکومت اتحادی ہو, انہیں کڑا احتساب کرنا چاہیے اور انہیں نوٹس دینا چاہیے ان تمام باتوں کا. چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, تو پھر پارلیمنٹ کو بھی اپنی کارروائی کرنی چاہیے. اقدام نہ کریں, لیکن خدا کے لیے کرپٹ حکمرانوں سے قوم کی نجات تو دلائیں, راستہ تو دکھائیں. اور اس حوالے سے سوال نشان, بہت بڑا سوال نشان نواز شریف صاحب کی جانب بھی ہے, جیسا کہ ہمارے کالر نے بھی اشارہ کیا. صحیح صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے, لیکن وقت کی کمی ہے, مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے اندیش میں ہوگی. اور ناظرین آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوددار لوگوں کی طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں, اپنے ملک کی وسائل کو ترقی دیں اور اپنی خوبیوں کو اجاگر کریں. کوئٹہ میونسپلٹی کی استقبالیہ میں 15 جون سن 1948 کو قائد کا یہ فرمان, اس پر ضرور غور کیجیے گا. ناظرین, احتشام الرحمان کو نواب ٹوڈے سے اجازت دیجیے.